کلکتہ 17 ستمبر کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا جماعت اسلامی ہند، آل انڈیا مسلم ایسوسیشن، متولی ایسوسیشن، آل انڈیا بھیم آرمی، کلکتہ خلافت کمیٹی، ماہر قانون و دیگر اداروں سے جڑے ارکان نے آج کلکتہ پریس کلب میں جوائنٹ فرم فار وقف پروٹیکشن کے بینر تلے مرکزی حکومت کے موجودہ وقف بل کے اثرات اور خطرات پر پریس کانفرنس کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف بورڈ میں کرپشن کے خاتمے کی آڑ میں بل کو نمائندے نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں۔ حکومت یہ اعداد شمار پیش کرے کہ وہ خود کتنی وقف املاک پر قابض ہے اور اس کے بدلے میں وقف بورڈ کو کتنا معاوضہ دے رہی ہے۔ یہ بل وقف پراپرٹی پر قابض لوگوں کو قانونی راہ ہموار کرے گا۔ مسلم املاک پر غیر مسلموں سے رائے لینا کیسا ہے جو ہندو مسلمان تصادم کا پیش خیمہ ہوگا۔ حکومت اس بل کی آڑ میں یہی چاہتی ہے کیونکہ حکومت کی نئی ڈاواڈول ہے اور کئی ریاستوں میں انتخاب آنے والے ہیں، اس لیے یہ بل اصل انتخابی حکمت عملی ہے۔ اس لیے مسلمانوں نے برادران وطن سے اپیل کی کہ وہ ہمارا سپورٹ کریں۔ متولی ایسوسیشن آف انڈیا کے عرفان شیر نے کہا، مرکزی حکومت وقف بورڈ کو مافیا کی جگہ قرار دے رہی ہے جہاں کرپشن ہے۔ اس بدعنوانی کو ختم کرنے کے بجائے حکومت وقف بورڈ کو ہی ختم کرنے جا رہی ہے، تو ایسا کون سا محکمہ ہے جہاں کرپشن نہیں۔ حکومت وقف بورڈ پر یہ الزام دھر رہی ہے کہ جس زمین کو چاہتا ہے اسے وقف کر کے ہڑپ لیتا ہے، جبکہ وقف قانون سن 1995 میں زبردست ترمیم 2013 میں کی گئی۔ حکومت اسے بہتر کیا بناتی کہ اسے ختم کرنا چاہتی ہے۔ بڑے بڑے بینر لگائے جا رہے ہیں، غیر مسلموں سے کہا جا رہا آپ لوگ اس بل کی حمایت میں ای میل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مسلم وقف کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن غیر مسلم تو کچھ نہیں جانتے، اب وہ کیوں ووٹ کریں گے؟ وقف شریعت محمدی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ سپریم کورٹ خود کہتا ہے وقف کا منشا سب سے اونچا ہے۔ وقف کی وصیت 2 گواہوں کے سامنے کی جاتی ہے، یہ بل کا قانون ہے اور اسے روکا جانا چاہیے۔ اقلیتی کمیشن کے چیئرمین احمد حسن عمران نے کہا، اس وقف بل کے تعلق سے عوام میں بیداری لانی ہوگی۔ اردو والوں نے اس بل کے خلاف بہت زیادہ ووٹ دیا ہے، لیکن بنگالی حضرات کے اضلاع میں ہم نہیں پہنچ پائے۔ اگر ہم مضافات تک رسائی کرتے اور بھی زیادہ ووٹ پڑتے۔ اس بل کے تعلق سے ہمیں پارلیمانی ارکان سے ایک ایک کر کے ملنا ہوگا، غیر مسلموں کو بھی ساتھ رکھنا ہوگا۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کو بھی خط ارسال کرنے ہوں گے۔ ایڈوکیٹ خورشید عالم APCR بنگال نے کہا، وقف بل کے خلاف 15 ستمبر سے 5 کروڑ 7 لاکھ لوگوں نے ای میل کیا۔ اب ایک جھوٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ بہت کم لوگوں نے ووٹ دیا۔ ہم JPC کی طرف سے کوئی اس طرح کا بیان نہیں ہے۔ یہ بل آرٹیکل 14 جو برابری کی بات کرتا ہے اس کے خلاف ہے۔ مسلمانوں سے متولیوں سے رائے مانگا تو ٹھیک ہے، لیکن غیر مسلموں سے رائے کیوں مانگی گئی؟ یہ 2 کمیونٹی کو لڑانے کی سازش نہیں ہے۔ JPC جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی مسلم تنظیموں سے ملنے کے بجائے غیر مسلم راشٹریہ منچ اور بھارت فرسٹ جیسے تنظیم سے ملاقات کر رہی ہے۔ وہ آثار قدیمہ، وزیر ہاؤسنگ اور شہری معاملات، وزیر ریلوے اور روڈ ٹرانسپورٹ سے بات کر رہی ہے۔ ان اداروں نے تو وقف املاک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ بہت ہی قابل اعتراض چیز ہے۔ آل انڈیا مسلم وومن ایسوسیشن کی نیلم غزالہ نے کہا، وقف املاک کی مسلمانوں کی ہے۔ اس بل کی پیشی کے لیے مسلمانوں سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا۔ اس بل کے لیے غیر مسلموں سے رائے مانگی جا رہی ہے تو ان کی آبادی زیادہ ہے، ہم تو ہار جائیں گے۔ اس بل کے خلاف احتجاج کریں گے، ہم خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ عظمیٰ عالم نے کہا، وقف املاک کا کوئی بھی واپس نہیں لے سکتا۔ موجودہ وقف بل میں 44 ترامیم ہیں جو سب کے سب دستور اور شریعت سے متعظم ہیں۔ ہیومن کیئر ٹرسٹ کے عمر ویس نے کہا، اس بل کو مسلمان کسی بھی قیمت پر قبول نہیں کریں گے، اسے پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امتیاز ملا نے کہا، یہ بل ہندو مسلمان کو بانٹنے کی سازش ہے، یہ ہماری مسجدوں کو شہید کرنے کی سازش ہے، جبکہ ایک بابری مسجد کی شہادت کا زخم ابھی بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے۔ حکومت یہ بتائے کہ وہ وقف کی کتنی املاک پر قبضہ کیے بیٹھی ہے اور وقف بورڈ کو کتنا معاوضہ دے رہی ہے۔ حکومت اس بات کے جواب دے۔ اب ہم جاگ گئے ہیں اور اس کے خلاف لڑیں گے۔
وقف ہماری مذہبی عقیدہ ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو پھر بھارت میں ہمارے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جماعت اسلامی ہند کے شاداب معصوم نے کہا، ہمارے مجاہدین نے آزاد بھارت میں یکساں حقوق، یکساں آزادی کا خواب دیکھا تھا۔ یہ بل دستور کے خلاف ہے اور اسے گوڈسے کے نظریے کو ماننے والے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جیلوں سے خط لکھ کر انگریزوں کی وفاداریاں مانگتے تھے۔ ہم اس بل کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جے پی سی کا یہ بھی شوشہ کہ جن لوگوں نے وقف بل کے خلاف شکایت بھیجی ہے وہ اس کی کاپی ڈاک کے ذریعہ ان تک بھیجی جائے۔ ہندوستان میں ڈاک سسٹم کتنا بہتر ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر لوگ 5,70,00,000 ای میل کو پورٹل کے ذریعہ جے پی سی کو بھیجیں گے تو کتنا وقت لگے گا، یہ سبھی کو معلوم ہے۔ وہاں پہ لوگ موجود تھے، کلکتہ خلافت کمیٹی کے ملک محمد اسحاق، فیض انور، ڈاکٹر سرفراز عادل اور دیگر حضرات۔ میں محمد جاوید خان، JKV کولکتہ نیوز۔ آئیے ملک محمد اسحاق، کلکتہ خلافت کمیٹی، اس بل کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہی بتایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم نے ہندوستان کو اپنا جے ہند اور جے بھارت مانا، اسی طرح ہم پارلیمنٹ میں جو قانون بنے اس کو ضرور مانیں گے، لیکن جب یہ وقف امینڈمنٹ بل جو بنا ہے، جو قانون بننے جا رہا ہے، اس قانون کو، یہ وقف امینڈمنٹ بل کو کوئی مسلمان نہیں مانے گا۔ اس کو نہیں ماننے کا وجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وقف امینڈمنٹ بل کے ساتھ جو ہے ہم لوگوں کا مذہبی معاملہ جڑا ہوا ہے۔ یہ مذہبی معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے قبرستان، جو یہ تمام چیز وقف ہوتا ہے، اس وقف چیزوں پر جو ہے خدشہ اس بات کا ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل سے ہمیں اسے روکا جا سکتا ہے۔ جب ہندوستان میں وقف امینڈمنٹ بل بہت سا ہوا ہے تو اس میں جو ہے ہمارا مسلم کا جو ہے 1995 میں جب ہو چکا ہے تو اس میں چینجنگ کیوں؟ اور جب ہمارے ہندو بھائیوں کا، ہمارے سکھ بھائیوں کا کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے تو خاص طور سے ہم مسلمان بھائیوں کے وقف امینڈمنٹ بل میں کیوں چینج کیا جا رہا ہے؟ ایک سوال۔ دوسری سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے اس امینڈمنٹ بل میں جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، وقف امینڈمنٹ بل کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں کا یہ چینج کرنے کے لیے ہماری گھر کی چیز ہم سے ہی نہیں پوچھ رہے ہیں، بلکہ آپ یہ ساری چیزیں ہندوستان کے تمام مذہب کے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں تو کئی مذہب کے لوگ ہیں لیکن قانون تو ایک ہے۔ ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ ہیں لیکن قانون ایک ہے۔ جب قانون ایک ہے تو قانون ہم کو یہ اختیار دیتا ہے ہر ایک کو اپنی مذہبی معاملات میں کسی طرح مداخلت نہ کیا جائے، تو پھر ہمارا پارلیمنٹ جو ہے جو ہماری مذہبی معاملے میں مداخلت کر رہا ہے تو ہمارے سے سوال کیا بنا ہے، ہم مسلمانوں سے سوال کیے بنا جو ہے آپ ڈائریکٹ جو ہے ایک بل لا رہے ہیں، اور یہ بل وہ لا رہے ہیں جو مسجدوں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ کل کے دن یہ بات بولا جائے گا کہ ہندوستان میں اب ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارا نماز پڑھائیں گے، تو کیا ہم لوگ جا کے مندروں میں جا کے پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ کے پوجا کروائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ہندوستان کا قانون یہ کہتا ہے جو ہندو بھائی ہیں وہ اپنی مذہب کو مانیں، جو مسلمان بھائی ہیں اپنی مذہب کو مانیں۔ تو وقف امینڈمنٹ بل کے اندر تو مسجد، مدرسے اور درگاہیں ہیں، ان سبوں کا رکھ رکھاؤ اس میں انتظامیہ جو ہے آپ کیسے دوسرے مذہب والوں کو دے سکتے ہیں؟ یہی چیز پہ ہندوستان کا ہر مسلمان جو ہے اس شک پر ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے کل کے دن اگر ہم مرتے ہیں تو ہماری قبرستان کے بارے میں ہمیں یہ بولا جائے گا کہ ہمیں دفن کہاں کرنا ہے۔ ارے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دفن کرنے کے لیے 2 گز زمین دے رکھی ہے، ہم اس میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ کل کے دن ہمیں کلیکٹر کہے گا کہ اس لاش کو یہاں مت دفن کرو، انتظار کرو، تو یہ ہیومن رائٹ کا بھی بہت بڑا آندولن ہوگا، کیونکہ ایک انسان جب ایک مسلمان مر جائے گا تو اسے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور ایک دن پہلے اگر کوئی کلیکٹر یہ آرڈر کر دے کہ یہ قبرستان میں دفن نہیں ہوگا تو بتائیے کہ اس لاش کو لے کے ہندوستان کے کس کونے میں دفن کیا جائے گا؟ یہ ہر مسلمان کا یہ سوال ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے جب دینے کے لیے ہم جائیں گے تو ہمیں کلیکٹر بولے کہ آج یہاں نماز نہ پڑھو، یوں کیوں؟ یہ ساری چیزیں کلیکٹر اور دوسرے ہمارے مسلم بھائیوں کو جوڑے بنا آپ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقف امینڈمنٹ بل جو ہے اس میں ہمارے ہندو بھائیوں کو آپ جوڑ رہے ہیں، تو آپ کیوں؟ یہ تو ہمارا شرعی معاملہ ہے۔ وقف جو ہے وہ اللہ کی جائیداد ہوتی ہے اور ہم لوگ اللہ کے واسطے جس کو دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں۔ اب کسی فقیر کو اگر ہم لوگ پیسہ دے دیں تو ہمیں کہا جائے گا اس فقیر سے پیسہ لے کے ہم کو دو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح وقف یہ چیز ہے کہ جو چیز دے دی گئی ہے اسے لیا نہیں جا سکتا اور اس میں کسی طرح بھی کسی کا مداخلت نہیں ہو سکتا۔ سارے ہندوستان کے مسلمان اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں۔